بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اسلام یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری اچھائی کے لیے ہر بات بتاتے ہیں، اور یہ اہم بات ہمیں بتا دی کہ اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھے۔ دنیا کے اندر حد سے زیادہ مسائل انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض بولنے والے ایماندار جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن کبھی ناواقفیت اور جہالت میں اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کے بنا پر یہ آدمی جہنم پہنچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ زبان انسان کو جنت بھی پہنچا دیتی ہے۔ کوئی آدمی کفر کے اوپر اپنا زمانہ گزار رہا ہے، زندگی سارے کفر کے اوپر ہے، نیک اعمال ایمان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اس آدمی کی زبان سے کوئی ایسا اچھا کلمہ نکل جاتا ہے جس کے بنا پر اللہ رب العزت اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیتے۔ جنت میں لے جانا اور جہنم میں لے جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ علماء جب کسی آدمی کو کافر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو علماء صرف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، باقی جنت اور جہنم کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں حقیقتاً یہ آدمی کافر ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن دنیا میں اس کی شر سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائے، معاشرہ خراب نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اسلام، اچھا اسلام، بہترین اسلام وہ یہ ہے کہ انسان فضول باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھے۔ فضول باتیں جیسے کہ ہمیں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اور بلا ضرورت ہم بات شروع کر دیتے ہیں، خواہ کسی آدمی کو ہم ہنسانے میں مصروف کر دیتے ہیں، ایسی بات چھیڑ دیتے ہیں جس کا اس محفل کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، اس مجلس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم فالتو باتیں کریں گے تو باتوں کے اندر ہم غیبت کی طرف بھی چلے جائیں گے، باتوں میں ہم بہتان کی طرف بھی چلے جائیں گے، باتوں میں ہم اپنا آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا جو امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بڑے بخیل تھے۔ اب وہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ماننے والا تھا، اس نے کہا آپ نے میرے امام کو یہ کہا کہ وہ بڑا بخیل تھا؟ غصہ آیا اس کو، کیوں کہا میرے امام کو آپ نے بخیل؟ اس نے کہا آپ کے امام کو اسی میں نے بخیل کہا کہ آپ کا امام اپنی نیکی کسی کو دیتا نہیں ہے، کسی کی غیبت ہی نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے جب کوئی انسان کسی کی غیبت نہیں کرے گا تو وہ اپنی اچھائیاں کسی اور کو کہاں سے دے گا؟ اس کی اچھائیاں تو اس کے پاس رہے گی۔ جو کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت والا آدمی اپنے حسنات، اپنے اچھائیاں، اپنے نماز، اپنے اچھے خصلتیں وہ کسی اور کے پلڑے میں رکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کا امام بڑا بخیل ہے، اپنے نیکی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے بخیل بن جائیں کہ اپنی زبان ہمارے کنٹرول میں ہو، ہم نے جو عبادات کی ہماری عبادات ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جو صحابہ کرام کے اعمال تھے وہ ضائع نہیں ہوں گے،
یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان عمل کرے اور وہ محفوظ رہے۔ پیسے کمانے پہ انسان پیسہ کما لیتا ہے، لیکن پیسے کو اپنے پاس رکھنا یہ ایک کمال ہے، وہ پیسہ انسان کے پاس ٹھہرتا نہیں۔ عمل پہ آپ نے عمل کر لیا، اب یہ کمال ہے کہ یہ عمل آپ کے پاس برقرار رہے۔ تو عمل ہم کر جاتے وہ ضائع کر جاتے۔ اللہ رب العزت ہماری